بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ قبل اس کے کہ آج کے میں ویلاگ کا آغاز کروں تو دھسپ دستور آپ سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور آج کے ویلاگ کا عنوان ہے بخار کے درد کی دوا اور صحت کارڈ۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب صحت کارڈ کے حوالے سے کسی نہ کسی تقریب کا سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں یا وہ صحت کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج سے 2 دن پیشتر ہمارے آنریبل وزیر اعظم عمران خان بہاولپور میں تھے اور وہاں سے انہوں نے جنوبی پنجاب میں جو صحت کارڈ کی ڈسٹریبیوشن کا آغاز کیا، اور اس حوالے سے وہ بڑے پرجوش ہیں کہ وہ یہ دنیا کو باور کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو خاص طور پہ بتا رہے ہیں، ایک عام شہری کو بتا رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت کی وجہ سے ایک عام پاکستانی، خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کے کا رہنے والا اور بلوچستان کی حد تک، کیونکہ سندھ کی صوبائی حکومت اس شعبے اس منصوبے میں شامل حال نہیں ہے اور شاید ان کا اس پہ ابھی کوئی غور و خوض بھی نہیں ہے، تو وہ یہ باور کرا رہے ہیں کہ اس ہیلتھ کارڈ کی بدولت ایک خاندان کو تقریباً 10 لاکھ روپے سالانہ تک کی جو ہے انشورنس اویلیبل ہوگی، اور جس کے نتیجے میں ان کا ہسپتال میں جو علاج ہے یا آپریشن ہے یا ہسپتال میں جو داخلہ ہے وہ نہ صرف سرکاری ہسپتال میں بلکہ صوبے بھر کے تمام جو نجی ہسپتال ہیں ان میں فری ہوگا، یعنی اس میں اس کارڈ کے حامل شخص کو کسی قسم کی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی، مطلب اس میں آپریشن بھی ہو جائے گا اس کا۔ تو خان صاحب اس حوالے سے مثال دیتے ہیں اپنی والدہ کے حوالے سے کہ جب وہ ان کے پاس علاج کے پیسے یا ان کی فیملی کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اپنی والدہ کا وہ بروقت علاج نہ کرا سکے، تو اس حوالے سے وہ پاکستانی قوم کو، خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کے عوام کو اور بلوچستان کے عوام کو یہ نوید سناتے ہیں کہ اس ہیلتھ کارڈ کی بدولت ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو اور بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس صحت کارڈ جو ہے یہ صحت کارڈ نہیں ہے بلکہ ایک پورا ہیلتھ کا سسٹم ہے، اور اس کے نتیجے میں نجی شعبے میں اور خاص طور پہ ان چھوٹے علاقوں میں جہاں معیاری ہسپتال ماضی میں نہیں تھے، ایک ایسا نظام وجود میں آ جائے گا جس کی وجہ سے چھوٹے ترین علاقوں میں بھی اعلیٰ ترین سہولتیں صحت کی موجود ہوں گی۔ بظاہر یہ ان کا دعویٰ بڑا خوشنما لگتا ہے اور اس میں بڑی چاشنی نظر آتی ہے، لیکن کیا کریں وہ ہمارے اس نظام کا کہ آج کل تو ہمارے یہاں پیناڈول کی گولی بھی میسر نہیں۔ جی ہاں، پیناڈول کی گولی، جسے عرف عام میں بخار اتارنے کی گولی بھی کہا جاتا ہے، لوگ اسے جو ہے شیر والی گولی کے نام سے بھی مطلب جانتے ہیں، تو پاکستان کے اکثر علاقوں میں اس وقت پیناڈول جو ہے وہ شارٹ ہے۔ پیناڈول اصل میں تو ایک برانڈ کا نام ہے، بنیادی طور پہ یہ فارمولہ جو ہے وہ پیراسٹامول ہے، اگر اس کا میں کیمیکل نام لوں تو وہ شاید اس سے بھی قدرے مختلف ہے، تو آپ عوام الناس کی تھوڑی سی مطلب انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں اس کو پیناڈول ہی پہ رکھتا ہوں۔ اگرچہ پیناڈول جو ہے وہ ایک بین الاقوامی کمپنی کی پروڈکٹ ہے اور جس کی سالانہ سیل جو ہے وہ اربوں روپے میں ہے، لیکن وہ کیا کریں کہ اس کووڈ کی وجہ سے اس جو ہے پیراسٹامول کا استعمال جو ہے وہ کووڈ میں فرنٹ لائن کے طور پہ رہا، اور پھر یہ کہ اس کی دنیا میں مانگ زیادہ تھی، دوسرا یہ کہ اس سے جو مینوفیکچرنگ کے لیول پہ، یعنی جو اس کی کمپنیاں جو اس کی را مٹیریل کو بناتی تھیں، وہ ان کا زیادہ تر تعلق چائنا سے تھا، تو وہاں کو ایک انٹرنل بحران کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے کچھ جو مطلب فیکٹریاں بند ہوئیں یا کچھ یا اس میں کوئی چائنا کے اندر انٹرنلی کوئی انہوں نے ایک ایسا مطلب سسٹم نافذ کرنے کے سلسلے میں کوئی سٹینڈرڈائزیشن کے سسٹم نافذ کرنے کی وجہ سے کچھ فیکٹریاں بند ہو گئیں، تو جس کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر میں خاص طور پہ اور پاکستان میں بالعموم جو پیراسٹامول کا خام مال ہے وہ مطلب نایاب ہے، اگر وہ مل رہا ہے تو اس کے دام بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ کوئی ایک چیزیں راتوں رات نہیں ہوئیں، بلکہ یہ کافی عرصے سے
چل رہی تھیں. مطلب جو ادویات کی صنعت سے وابستہ ہمارے کچھ احباب ہیں، جب سے ہم نے ان سے اس موضوع پہ بات کی تو وہ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 2 سال سے جو پیرسٹامول کا جو خام مال ہے اس کی پرائس میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اور اب حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو خام مال جس قیمت پر میسر ہے اس قیمت پر پاکستان میں اکثر جو پیرسٹامول کی ادویات ہیں یا جو دوائیں ہیں یا جو برانڈ ہیں وہ ان کی جو اس خوردہ قیمت، یعنی ان کی جو قیمت جو مارکیٹ میں کے لیے پیش کی جاتی ہے وہ اس سے تقریباً بڑھ چکی ہیں. تو ان حالات میں ان مینوفیکچررز کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ اس قیمت پر پیرسٹامول کا خام مال خرید کر پیرسٹامول کی گولیاں یا اس کی جو ہے فارمولیشن مارکیٹ کریں. تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پیناڈول جو کہ ایک بین الاقوامی کمپنی کا برانڈ ہے وہ یا تو اس وقت مارکیٹ میں نایاب ہے یا پھر وہ بلیک میں مل رہا ہے، کیونکہ کمپنی اس کی پروڈکشن جو ہے وہ خاطر خواہ لیول پر نہیں کر پا رہی. اور جو ہمارے پاکستان میں ایسے عناصر ہیں جو ایسے موقع کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب کسی بھی قسم کی کوئی چیز میں کوئی کسی قسم کی شارٹیج آئے تو وہ پھر مارکیٹ سے ان چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر منہ مانگے داموں پر فروخت کرتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پیناڈول کا وہ پتہ جو 10 گولیوں کا 15 سے 16 روپے کی قیمت ہوتی تھی وہ اس وقت بعض جگہوں پہ 20 روپے اور بعض جگہوں پہ 30 روپے میں مل رہا ہے. اس عرصے میں ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی. اسی جو پیناڈول بنانے والی کمپنی نے ایک اور نئی فارمولیشن کو جو پاکستان کے ادویات کا ریگولیشن کا ادارہ ہے یعنی ڈریب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اس سے اس کی ایک نئی فارمولیشن کو رجسٹر کرایا جس کو انہوں نے پیناڈول ایکسٹینڈ کا نام دیا، اور اس کی جو قیمت جو ہے وہ 50 روپے کا ایک پتہ یعنی 50 روپے کی 10 گولیوں کو ایک صورت میں اس کی قیمت حاصل کر لی. اب جب کہ پیناڈول نہیں ملتی تو پھر پیناڈول ایکسٹینڈ مل جاتی ہے جو کہ 50 روپے میں 10 گولیاں ہیں. یعنی اب وہ گولی جو 1.5 روپے میں ملتی تھی اس کو کمپنی نے تھوڑی سی رد و بدل کر کے اس کی مقدار میں اضافہ کر کے اور اس نے کچھ ڈیلیوری سسٹم میں کچھ موڈیفیکیشن کی جس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک دیر پا رہے گی. انہوں نے 3.5 روپے کا اوپر ایڈوانٹیج لے لیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ 1.5 روپے کی جو سر درد کی یا بخار کی پیناڈول جو عام عوام الناس کو میسر تھی یہ تو وہ 1.5 روپے کی نہیں ملے گی، وہ 2 روپے سے 3 روپے سے اس سے بھی زیادہ پہ بھی مل سکتی ہے، یا بصورت دیگر پھر عوام جو ہے وہ پیناڈول ایکسٹینڈ پر اکتفا کریں جس کی قیمت 5 روپیہ ہے. تو یہ ہمارے ادویات کی ریگولیشن کے ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی طرف سے ایک انتہائی نامنصفانہ قدم ہے، کیونکہ اس نے ایسا کرتے ہوئے ایک ڈسپیرٹی کو جنم دیا، کیونکہ یہ قیمت اس نے باقی جو پیرسٹامول بنانے والے ادارے ہیں ان کو نہیں دی. وہ بیچارے ابھی تک اس مارکیٹ فلکچویشن کا شکار ہیں جو پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے. اب جبکہ ڈریپ کے لوگوں کو یہ بخوبی علم ہے کہ پیرسٹامول سے وابستہ جو خام مال ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے اور بآسانی میسر نہیں، تو انہوں نے ان ادویات ساز کو اس بے رحمی کے اوپر چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یا تو کچھ ادارے اپنی پیداوار محدود کرنے پر مجبور ہو گئے یا کچھ نے یکسر ہی بنانا چھوڑ دی، کیونکہ ان کو اس قیمت پہ اس کی مطلب جو وہ ہے کہیں کہ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس کو وارے نہیں آ رہی. تو دوسری طرف انہوں نے اس سیرل قومی کمپنی کو ایک نئی فارمولیشن کی اجازت دے کر ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. اب شنید یہ ہے کہ ادویات کے اس ادارے ڈریپ نے شاید وہاں بیٹھے لوگوں نے کوئی ہوش کے ناخن لیے ہیں، اور اب جو عوام الناس جو ہے ایک تو پریشان تھی اس کو نہیں مل رہی، دوسری جب مل رہی تھی تو اس کی قیمت ان کو زیادہ دینی پڑ رہی تھی. تو اب ڈریپ نے مطلب اس کو کچھ اس حوالے سے پرائس کی جو ہے اضافے کا عندیہ دیا ہے کہ جس کے بعد ممکن ہے کہ پیرسٹامول سے وابستہ جو ادویات ہیں وہ مارکیٹ میں فریلی اویلیبل ہوں گی. لیکن ایسا ہونے میں ڈریپ نے اس سستی کا مظاہرہ کیا اور نتیجتاً یہ ساری جو گالیاں ہیں
وہ خان صاحب کے حصے میں آئیں گی، اور ایک دن پھر پتہ لگے گا کہ خان صاحب کو جب جاگیں گے اور پھر وہ ایک انکوائری کا حکم دے دیں گے. اب اس انکوائری میں تو کیا نکلے گا، لیکن خان صاحب کی حکومت کے اوپر ایک اور دھبا، یعنی پیراسٹامول کی کرپشن اور پیراسٹامول کے حوالے سے ایک اور نئی کرپشن کی کہانی کا اضافہ ہو جائے گا. تو کیا خان صاحب ذہنی طور پہ تیار بیٹھے ہیں، یا خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ ان قسم کے جو ہے وہ سکینڈلز کو اپنی حکومت میں شامل کرتے رہیں؟ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. السلام علیکم.